سیلاب کا ہمارا ہے ماشاءاللہ ہمارا تو فیضان تھا پہلے ہم نے کر لیا تھا 48 گھنٹوں میں، لیکن ہمارا جو سیلاب تھا تو ڈفرینٹ تھا کیونکہ ہمارے وہ جو اوپر سے دودے آئے تھے نا مٹی کے اور پتھر آئے تھے، تو ہماری بہت سی جو میتیں ہیں وہ ان کے اندر نیچے دس گئی تھے، پورے آبادیاں اور گاؤں کو نکالنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، وہ ہم نے انشاءاللہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کمپنسیشن جو تھی لوگوں کی وہ بھی ہم نے مکمل کر لی۔ اب ہمارا کام چل رہا ہے ریہیبلیٹیشن کا، اس پہ ہمارا کام شروع ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہو رہا ہے۔ باقی وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ وہ کرے اپنا کام، لیکن ہمارے ساتھ وفاقی حکومت نے اس سیلاب کے اندر کوئی ایسا خاطر کا کام نہیں کیا۔ وہ زیادہ صاحب خود گئے تھے وہاں پر، وہ بھی انہوں نے میرے خیال میں ہماری ٹوٹل ڈیتھ جو ہے وہ تقریباً 400 پلس ہو چکی ہے، انہوں نے وہ 45 بندوں کو چیک دیا وہاں پر، باقی ان کو بھی چیک نہیں بھیجے ابھی تک۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی کوئی چیز اگر دی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا، ایک دو کوئی ان کے اپنے وہاں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی اکت کا جو فارم پولیسیان والے ایمینیشن میں پنجاب میں جو سیلاب آیا اس حوالے سے کیا ایک بات کہتے پوری کر لیا کرو یار، امپورٹنٹ بات پوچھی اس کا پورا جواب دینے والا۔ اس میں جو ہے انہی کے ذریعے کوئی سامان دیا ہو جو انہوں نے چھپا ہی لیا ہوا ہے، چوری کر لیا ہے سارے چور، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال ہمیں سرکاری لیول کے اوپر، میں ایک سیاست کرتا نہیں ہوں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، شکر ہے الحمدللہ ہم خود کر رہے ہیں، لیکن ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری کے طور پر جو کرنا چاہیے تھا سرکاری طور پر ان کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا خان صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شہداء کے جنازے پر نہیں گئے، بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو کیا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ مختلف ہے وفاقی اور ریاستی پالیسی سے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نہ صرف آپ گئے نہ ہی کوئی آپ کا کوئی اور نمائندہ گیا، جبکہ فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ تھے، پرائم منسٹر بھی وہاں پہ تھے، تو آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے؟ کیا شہداء کے حوالے سے آپ کا مشن ڈیفرنٹ ہے؟ ہم نے ہر طرح کی چیزیں سیاست کر لی ہے، ایک یہ جنازے رہ گئے تھے تو ہم نے جنازوں میں بھی سیاست شروع کر دی ہے۔ تو میں اب یہ کہوں، اس سے پہلے جو پچھلا ہمارا واقعہ ہوا تھا ان کے جنازے ہوئے تھے، اس میں میں گیا تھا تو یہ نہیں گئے تھے، یہ اچھی بات ہوگی۔ دیکھو بات یہ ہے، پالیسی کے تحت اپنی پالیسی ٹھیک کر کے عملی اقدامات کر کے مسئلے کا حل اصل چیز ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا بچہ، کسی کا بھی بیٹا، کسی کا باپ، بالکل کسی کا شوہر، کسی کا بھی اس طرح کا نقصان کسی بھی طرح کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، اس کے لیے جو پالیسی پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا اب تک۔ جیسے میں وزیر اعلیٰ بنا پہلے میں نے پورے کے پورے قبائل کے سب کے جرگے بلائے اور بار بار بلائے، اور مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں مشترکہ طور پہ ہم نے ایک ٹیوار بنائے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے ان کو، جب میں نے کہا کہ افغانستان سے مذاکرات ہونے چاہیے تو انہوں نے میرے اوپر مطلب ہے ڈرامہ شروع کر دیا کہ جی یہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو اگر تم کر لو یار، کیونکہ ایک صوبہ ہے اور صوبے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ یہ مذاکرات مقامی مذاکرات کر سکے۔ پھر بڑا لڑ جھگڑ کے بار بار کہے کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آبادی کی کہ آپ ہمیں ساتھ ہم بھی ہوں گے۔ تو میں نے کہا میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ہوں، آپ کے لوگ بھی ساتھ ہوں۔ صحیح ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، جو کہ ہمارے ایک بارڈر ہے، ہمارے اپنی ایک زبان ہے، ایک کلچر ہے، روایات ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، سیم اقوام ہے وہاں پر، تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ ہم ایک بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹیوار بھیج کے 7-8 مہینے ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ کو اس طرح سوال بتائے جاتے ہیں یا کوئی کرتا ہے سوال یا خان صاحب نے آپ کو پیغامات بھیجے، پھر بات یہی ہے یار، یا تو پھر ایک بندہ سوال نہ کرے دیا کرو یا پھر جواب کرنے کی سکت رکھو، پورا جواب سن لیا کرو نا۔ یہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، آدھی باتیں ہیں، بالکل ہر چیز آدھی چلتی ہے، سر کمپلیٹ پورا بیان چلتا نہیں ہے، اس سے جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ کر رہے ہیں بیسیکلی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ آپ اپنی بات بولیں۔ اس کے اندر ایسا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب اس وقت کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ حالات بنائے کس نے؟ 2018 سے لے کے عمران خان کی حکومت جب تک انہوں نے سازش ہدایت نہیں گرائی تھی تب تک امن کیوں ہو گیا تھا؟ بیکاز آف دا پالیسیز۔ ہماری افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسیز اچھی ہوں گی تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے اچھائی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پرائی جنگ میں اپنے ہوائی اڈے دوں اور ادھر سے جہاز اڑا کے لوگوں کے بچے مرواؤں اور پھر یہ امید کروں کہ میرے پہ وہ پھول پھینکیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پراپر بیٹھ کے کوئی بات کرنی پڑے گی۔ اس کے اوپر یہ نہیں آ رہے کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے، پھر میں یہ کہوں گا پرواہ نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ جی اور چھوڑ دو، وہ چلانا شروع کر دیا، وہ جی وہ نہیں آیا جنازے پہ، وہ جی جنازے پہ وہ بیان دے رہے ہیں منسٹر ان کے۔ یہ جنازے ہو کس کی وجہ سے رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں غلطی کروں، میری وجہ سے لوگوں کی اموات ہوں، لوگ شہید ہوں،
और फिर मैं जनाना पढ़ के बस कह दूं कि जी बस मेरा काम हो गया। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम उस मसले को हल करना है जिसकी वजह से शातें हो रही हैं। उसके ऊपर क्या इकदाम किए, उस पर आ जाओ, मुनाजरा कर लो हमारे साथ। हमारी बात आप मान नहीं रहे, हमारे कोलेक्टर डैमेज हुए, अच्छा हमारे जो ऑपरेशन किए गए उससे क्या रिजल्ट निकला? अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वादे किए हुए ऑपरेशन के बाद लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। फिर कहते हैं अवाम का एतमाद। अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? आपने अवाम को धोखा दिया है, अवाम को धोखा देते हैं, उस धोखे की वजह से अवाम का आप एतमाद नहीं है। और जब तक एतमाद नहीं होगा आप कैसे कोई जंग जीत सकते हो बगैर एतमाद के? तो ये वो सारे पहलू हैं कि जिनके ऊपर जिसकी भी गलती है, जिसकी भी गलत पॉलिसी, हम ये भी चलो नहीं कहते, हम कहते हैं किसी की नीयत पे शक ना करो। कोई भी नहीं चाहता कि यार किसी के बच्चे जो है ना वो शहीद हो, या किसी के बच्चे जो है ना वो उनकी मैयतें हों। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन पॉलिसीज को रिवाइज तो करो, उनके ऊपर सोच विचार तो करो, उन इकदाम को ठीक करने के लिए कोई बेहतर इकदाम तो करो। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको परवाह नहीं आ रही। और यहाँ पे यही हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, इनको कोई परवाह नहीं है। और इन पे बेशर्मी की बात यह है कि अब सारा कुछ करने के बाद अब जनाजों पर भी सियासत शुरू हो गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये इनके क्या मॉरल वैल्यूज हैं, ये इनके इखलाकी इक़दार क्या हैं। अब ये देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं सीएम, और ये मिलने क्यों नहीं दे रहे? अब मैं आपको बताऊँ ना, मिलने क्यों नहीं दे रहे? ये देखें, इनका एक मकसद है कि पार्टी तकसीम हो, इनका एक मकसद है पार्टी में आपस में टकराव आए, इनका एक मकसद है कन्फ्यूजन पैदा हो। वो एक बड़ी मशहूर बात है, पहले कहते थे ज़माने में, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, ठीक है? फिर उसके बाद ये चीज़ चेंज होती गई। अब ये है कि इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। अब ये इसके ऊपर क्यों अमल पैरा है? अच्छा मेरी मुलाकात क्यों नहीं छोड़ रहे? अभी आप सोचें ना, एस्टेब्लिशमेंट को मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है? क्योंकि इनकी ये प्लानिंग है, इनके छोड़े हुए एजेंट्स हैं, इनका दिया हुआ एक एजेंडा है। शुरू कहाँ से हुआ? माइनिंग बिल से, माइनर मिनरल बिल आया, उसके ऊपर एक बयानिया बन गया, शुरू हो गए। और फिर ये तो मसला ये है ना कि भाई मैं एक बात कर लूँ ना, कल को गलत साबित हो जाए। तो ये शर्म हया तो यहाँ पे है नहीं, नहीं ये ज़र्फ है किसी में, और नहीं कोई कानून है। अगला फिर उसकी माफ़ी भी मांगे ना कि मैंने गलत बात की है, फिर साबित नहीं कर सकता गलत बात को, फिर माफ़ी तो मांगे। तो मत लगाना कितना बड़ा जुर्म है इस्लाम में। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हमारा आइन इस्लाम के मुताबिक बना है। मुझे आप बताएं कि तोहमत लगाना इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन उस तोहमत के ऊपर यहाँ पे कोई सजा ही नहीं है। अब उस पर कन्फ्यूजन बनी, गलत बयानियाँ चलाए कुछ इनके एजेंडे वाले लोग, कुछ नादान लोग, चलो शुरू हो गए। फिर उसके बाद दोबारा एक डेढ़ महीना ये चलता रहा। उसके बाद दोबारा एक और स्टेप आ गया, स्टेप टू। स्टेप टू क्या था कि हमारा बजट पेश होना था, जो हम लाना शुरू करते हैं 3 महीने पहले बजट से। उसके ऊपर इन्होंने, खान साहब ने कहा मुझसे मुलाकात, खान साहब का हक बनता है, खान साहब की गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, वो लीडर है। उसके ऊपर इन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके ऊपर फिर बयानी है, कोई क्या खानी चल रहा है, कोई क्या खानी चल रहा है, जो अंदर से आता है बाहर आता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। किसी की नीयत तो मैं शक नहीं करता, लेकिन इनका ये एजेंडा है, इनकी नीयत मुझे क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की नीयत मुझे क्लियर है। हुकूमत की तो मैं बात ही नहीं करता ना, हुकूमत तो है ही नहीं। आप क्या समझते हो, ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है या मरियम की है? हुकूमत तो इनकी है ही नहीं। अब उसके बाद आ गया जी बजट पास करने के लिए, फिर वो 1 महीना 1.5 महीना वो सारे MP गद्दार हैं, गद्दार हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी एक बात की थी कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, बजट पास नहीं करना। मुझे उन्होंने नहीं कहा। मैं बजट अगर पास ना करूं उससे क्या होगा? उससे टेक्निकली हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं खान साहब को अगर मिलूं या खान साहब कहें कि ये तूने क्या किया है, तो फिर मैं क्या कहता कि फिलाने ब्लॉगर ने कहा था, फिलाने फेसबुक वाले ने ट्वीट की थी, या ट्विटर पे ट्रेंड चला था। अच्छा, खान साहब का हुक्म आए, मैंने कह दिया असेंबली के फ्लोर बजट से पहले कह दिया, खान साहब की हुकूमत है। खान साहब कल कहें, अभी कहें, हुकूमत उनकी, हम वैसे हुकूमत खत्म कर सकते हैं। पावर हमारे हाथ में है, खान साहब की दी हुई पावर है। मैं खान साहब की पावर खान साहब से कैसे ले लूँ? उनके हाथ में है, अभी भी है। उस पर ड्रामा बनाया, वो जी गद्दार हैं, गद्दार हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन आ गया। सेनेट इलेक्शन में फिर वही ड्रामा, वो ये खान साहब के नाम नहीं है, वो फिलाने के नाम है, वो फिलाना नाम दे रहा है, फिलाना नाम दे रहा है, वो उधर चल रहा है, वो उधर चल रहा है। पार्टी के लोग आपस में लगे हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा नाम दिया है, मेरा नाम दिया है, फिलाने का नाम दिया है, 4 बंदे उसके साथ, 8 बंदे उसके साथ। वही तकसीम वाला एजेंडा जो लोग काम कर रहे हैं, और साथ कोई नादान भी। क्या हुआ? खान साहब ने क्या कहा कि मेरे यही नाम है। ऐसा ही है ना? किसी ने माफी मांगी? फिर कहो कि बेशर्मो माफी तो मांग लो, फिर कहते हैं कि ये कह रहे हैं बेशर्मो माफी तो मांग लो। तो क्या कहूँ? और
اس کے بعد آگے چلے سینٹ کے بعد باجوڑ. اب باجوڑ کے اوپر اب سب کو پتا ہونا چاہیے ان کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں. باجوڑ میں ٹارگیٹ کلنگ آپ کے سامنے ہے. کب سے شروع ہوئی؟ الیکشن سے. ریحان زیب سے شروع ہوا کام. اس کے بعد آپ کے جے وائی کے 32 تقریباً بندے جے وائی کے وہ دھماکہ ہوا ان کے پروگرام میں. ان کا امیر پھر ایک ہمارے ایکس سینیٹر صاحب, پھر مولانا خان زیب صاحب. اس کے علاوہ باقی بہت پولیٹیکل جن کو آپ لوگ نہیں جانتے, کیونکہ ہمارا خون تو لال ہے نہیں نا پختونخوا کے لوگوں کا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا, کیونکہ آپ چلاتے ہی نہیں ہیں اس کو. اس طرح کے کتنے لوگ ہوئے. اس کے بعد میرا اے سی, میرا تحصیلدار, میرے پولیس کے سپاہی, فوج کے تقریباً اس روڈ کے اوپر تقریباً 52 لوگ شہید ہوئے. اچھا, یہ روڈ کون سا روڈ ہے جس روڈ پہ اٹیک ہو رہا تھا؟ یہ روڈ وہ روڈ ہے کہ جس سے آپ کے آگے بارڈر کی چیک پوسٹیں ہیں. ایک مین روڈ جاتا ہے, بارڈر ہے بہت لمبی 2200 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے اوپر پھر اس ایک روڈ سے ان چیک پوسٹوں سے اور چیک پوسٹوں کو فیڈنگ ہوتی ہے, فاصلے پہ ہوتی ہے. اگر وہ روڈ ہی ختم ہو جائے, وہ جو محاذ پہ وہ فوجی جو واقعی وہ فوجی ہے کہ جو ملک اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارا تحفظ کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ فوجی ہے. ایک فوجی ہے ISI والا, ایک فوجی ہے MI والا, وہ کچھ اور کر رہا ہے. ایک فوجی ہے بارڈر والا, وہ فوجی ہے یونٹ والا. وہ ڈیوٹی پہ جا کے اس وقت بھی میں بتاؤں آپ کو, آپ حیران ہوں گے کہ عمر ایوب ہمارا جس کو سزا ہوئی ہے, ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, اس کا بیٹا اس وقت نارتھ وزیرستان میں پوسٹڈ ہے. نارتھ وزیرستان کے اندر جب اس وقت آپریشن ہوئے تھے 2012 سے پہلے والے, اس وقت جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ابھی تک واپس نہیں گئے. ابھی بھی بقاخیل کیمپ قائم ہے, اس کے اندر بھی لوگ ہیں, اور ان علاقوں کے لوگ مختلف ہوسٹ فیملیز بن کے اور لوگوں کے ساتھ ابھی تک ہیں. کب کی بات ہے؟ 14-15 سال ہو گئے ہیں, واپس نہیں بھیجا گیا. حالات ٹھیک نہیں ہو سکے. اب اس کے بعد وہاں پر اس روڈ کے اوپر بار بار اٹیک ہوئے.